بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کا نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ۔ اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ نے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں نیتن یاہو کی کابینہ کے سنجیدہ ہونے کے خلاف تل ابیب میں احتجاج کیا ہے۔ ادھر القسام بٹالین نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر صہیونی فوجی کی اندھادھند بمباری کے نتیجے میں 5 صہیونی قیدیوں کی نگہداشت کے ذمہ دار گروپ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جبکہ حماس نے اعلان کیا ہے کہ قیدیوں کی رہائی غزہ میں صہیونی حکومت کی جارحیت بند ہونے سے مشروط ہے۔ قیدیوں کے تبادلے کے پروگرام میں تل ابیب کی توسیع پسندی، مذاکرات کی ناکامی اور آخر کار غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کے دوبارہ آغاز کا باعث بنی ہے۔ غزہ کی زمینی جنگ میں صہیونی فوجیوں کو بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے کہا ہے کہ غزہ پٹی میں استحکامت کے ساتھ صہیونی فوجیوں کی جھڑپ میں 5 فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے جبالیہ میں 5 فلسطینی بچوں اور خواتین کو شہید کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق غاصب اسرائیلی حکومت کے فوجیوں نے جبالیہ میں ایک گھر پر بمباری کر کے 12 فلسطینی بچوں اور خواتین کو شہید کر دیا۔ خان یونس کی ایک سرنگ میں گھیر کر 5 اسرائیلی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق القسام کے مجاہدین نے خان یونس کے مشرق میں ایک سرنگ میں 5 غاصب اسرائیلی فوجیوں کو گھیر کر مار دیا ہے۔ اسپین کے ایک رکن پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل مر چکا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے اسپین رکن کا کہنا ہے کہ اسرائیل مر چکا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ فلسطینی بچوں کے چہرے اور اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ ناقابل تسخیر ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج دنیا کے لوگ جان چکے ہیں کہ اسرائیل ایک تخریب کار ادارہ ہے، اور دوسری مہم جو کہتی ہے کہ یہودی مظلوم ہے یا انہیں فلسطین میں رہنے کا حق حاصل ہے، بے اثر ہو چکی ہے۔ اسرائیل مر چکا ہے، لفظی طور پر مردہ ہو چکا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی سے کم کا کوئی بھی اقدام مظلوم عوام کا قتل عام جاری رہنے کا باعث بنے گا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ نہ کیے جانے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پاس کردہ قرارداد پر بھی کڑی تنقید کی۔ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کے بہمانہ قتل عام کا جواز فراہم کرنے کے لیے امریکی سازش۔ امریکہ نے اس قرارداد میں غزہ میں پائیدار جنگ بندی کی ضرورت کے بارے میں روس کی درخواست پر تیار کی جانے والی شق کو ویٹو کر دیا۔ روس نے امریکہ کے اس اقدام کو اسرائیل کے ہاتھوں غزہ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام جاری رکھے جانے کی حمایت سے تعبیر کیا ہے۔ 3000 سے زائد اسرائیلی فوجی چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے ہیں۔ جنگ غزہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک غاصب اسرائیلی حکومت کے کم از کم 3000 زخمی فوجی چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو چکے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے لیے فلسطینیوں کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینیوں کے درمیان حماس کی مقبولیت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ کے بارے میں سلامتی کونسل کی قرارداد پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے ناکافی قرار دے دیا ہے۔ بلے کا نشان واپس لینے کے لیے پی ٹی آئی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کریں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کا روئے زمین سے صفایا ہو کر رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی مذمت کرتے ہیں
اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کامیابی حق کے محاذ کی ہی ہوگی اور صہیونی حکومت کا روئے زمین سے صفایا ہو کر رہے گا۔ دہلی میں مودی حکومت کے خلاف انڈیا کا زبردست مظاہرہ۔ جمعے کو دہلی میں پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے 146 اراکین پارلیمان کی معطلی کے خلاف انڈیا اتحاد نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یمنیوں نے اعلان کیا ہے کہ امریکی اتحاد سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ یمن کے مختلف علاقوں میں عوام نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے اور اعلان کیا کہ انہیں امریکی اتحاد سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ امریکہ میں ایک شخص بغیر قتل کیے جرم میں 48 سال جیل میں رہا۔ امریکی تاریخ کی سب سے لمبی اور غلط سزا۔ امریکہ میں گلینین سائمن نامی ایک شخص نے ایک ایسے قتل کے جرم میں 48 سال جیل میں کاٹ دیے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ چائنا کی وزارت دفاع نے روس کے ساتھ فوجی تعاون کے فروغ کی خبر دی ہے۔ روس اور چائنا کے درمیان فوجی تعاون پر ایک خبر سامنے آئی ہے۔ پولیس کا 60 پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع۔ راولپنڈی پولیس نے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 60 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ خشک کھانسی سے چھٹکارے کے لیے انتہائی مفید قہوہ۔ موسم سرما کے دوران تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد خشک کھانسی کے سبب گلے میں خراش میں مبتلا ہوتا ہے۔ خشک کھانسی کے علاج کے لیے 1 چمچ بنفشہ کے پتوں کا چورا اور خاکسیر آدھا چائے کا چمچ سوا کپ پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ اس قہوے کو دن میں 1 بار کسی بھی وقت اور 2 سے 3 دن پی لیں، آپ کو یقینی افاقہ ہوگا۔ کھانا گرم کرنے کے لیے مائکرو ویو ایک انتہائی کارآمد اور آزمودہ مشین ہے، لیکن سفر کے دوران کھانا گرم کرنے کے لیے مائکرو ویو کو ساتھ لے کر جانا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کی اس مشکل کو ٹیکنالوجی ماہرین نے بہت آسان کر دیا ہے، جنہوں نے ایک ایسا مائکرو ویو بیگ تیار کر لیا ہے جس سے کبھی بھی اور کہیں بھی کھانا گرم کیا جا سکتا ہے۔ اس بیگ کے اندر 250 ڈگری تک گرم کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ سخت سردی کے دنوں میں جب آپ گھر سے باہر ہوں، کھانا گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بیگ کا اپنا وزن صرف 160 گرام ہے۔ اس میں ایک ریچارجیبل بیٹری نصب ہوتی ہے جو کہ اضافی 120 گرام وزنی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔